بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ملک پاکستان میں سیاسی گہما گہمی ہے، ہر طرف سیاسی گرما گرمی ہے اور سیاسی ماحول نظر آتا ہے۔ بڑے بچے اور حتیٰ کہ گھروں کے اندر خواتین بھی اس گہما گہمی میں شریک ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں، اور سیاست پر بحث و مباحثہ کرنے سے ہمیں کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ قرآن نے ہمارا تعارف اور پہچان کرواتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہماری پہچان اور تعارف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ قوم، قبیلہ، زبان، رنگ و نسل، اس سے ہمارا تعارف ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والا ایک مسلمان اور یورپ میں بسنے والا ایک مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی، اگرچہ دونوں کے ملک الگ ہیں، دونوں کے طور طریقے، رنگ و نسل، قوم، قبیلہ سب کچھ الگ ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ پاکستان میں بسنے والا مسلمان اور یورپ میں بسنے والا مسلمان یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی رشتہ اخوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا المؤمنون کرجل واحد، تمام مؤمنین، تمام مسلمان ایک جان کی طرح، ایک شخص واحد کی طرح ہے۔ اور جب تمام مسلمان ایک شخص واحد کی طرح ہوئے تو جب انسان کی آنکھ دکھتی ہے تو صرف اس کی آنکھ نہیں دکھتی، ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو صرف آنکھ کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ پورا جسم آنکھ کی تکلیف سے، آنکھ کے درد سے تڑپ جاتا ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ اب اس کو کھانے میں لطف نہیں آ رہا، سونے میں بے چینی ہے، سکون اور قرار ختم ہو گیا ہے، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ ان فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی اپنے بھائی کو کبھی بھی تکالیف، لعن طعن، گالم گلوچ سے دوچار نہیں کرتا۔ کوئی بھائی بھی اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دے گا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ سیاسی دنگل کی آڑ میں ہم نے رشتہ اخوت کا جنازہ نکال دیا۔ سیاسی نعرے اور پارٹیاں بازیاں کرتے ہوئے رشتہ اخوت کو ہم نے تار تار کر دیا۔ لعن طعن، گالم گلوچ، غیبت، چغل خوری کو ہم نے اپنا شیوا بنا لیا، اور صبح و شام ایک دوسرے پر لعن طعن، گالم گلوچ کرنا یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، ہمارا طریقہ بن چکا ہے۔ مسلمان بھائیوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی استعداد کو ضائع مت کریں۔ آپ اپنی پوری زندگی اپنے ان سیاسی لیڈران کے دفاع میں گزار دیں، اپنی صبح و شام اسی میں صرف کر دیں، تب بھی آپ کو یہ آپ کے سیاسی نمائندے، سیاسی لیڈران آپ کو ایک کوڑی کا فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس دن میں ناکامی اور نامراد ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر اخلاقیات کے ساتھ رہیں، اور اخلاقیات کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں، لیکن اخلاقیات کا دامن ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور پھر ظلم بالا ظلم، غضب در غضب یہ ہوتا ہے کہ ہم شاعر اسلام کی بھی توہین کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ، انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کو بھی ہم اپنی اس سیاسی دنگل میں معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے خدا را آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو خود بھی سنیں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں کہ سب سے پہلے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کے بعد اختلاف نظریہ کی وجہ سے
اگر کوئی کسی کی پارٹی الگ ہے تو اس کے اندر دائرہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے ہم اختلاف ضرور کریں۔